بسم اللہ والحمد للہ الصلاة والسلام علی ابی القاسم محمد ابن عبداللہ خاتم النبیین۔ اچھا، کیا کوئی ایسا معاشی یا ٹیکس کا نظام ہو سکتا ہے جو نہ صرف اپنے شہریوں کے ساتھ نرمی برتے بلکہ میدان جنگ میں کھڑے اپنے بدترین دشمنوں کے ساتھ بھی، یعنی بالکل اعلیٰ ترین اخلاقیات اور تجارتی برابری کا پابند کرے؟ بظاہر تو یہ ایک بالکل ناممکن سی بات لگتی ہے۔ بالکل، تاریخ تو یہی بتاتی ہے کہ ریاستیں جب طاقت میں آتی ہیں تو ٹیکس وصولی کے لیے کافی بے رحم ہو جاتی ہیں۔ صحیح کہا آپ نے، لیکن آج کے اس تفصیلی جائزے میں ہم کچھ ایسے قدیم قانونی اور معاشی اصولوں کا کھوج لگائیں گے جو اس عام تاثر کو مکمل طور پر غلط ثابت کر دیتے ہیں۔ آج ہم فقہ زکوٰۃ کے ان پہلوؤں پر بات کر رہے ہیں جن کا تعلق مال، تجارت اور کسٹم کے انوکھے قانون سے ہے۔ اور میں یہاں یہ بھی شامل کرنا چاہوں گا کہ اس گہرے مطالعے کا بنیادی مقصد محض کچھ پرانے قوانین کو دہرانا نہیں ہے، مطلب ہمیں یہ سمجھنا ہے کہ کس طرح ایک نظام اپنے اندر غریبوں کی فلاح، ریاست کے مفاد اور ایک اعلیٰ اخلاقیات کا ایسا متوازن امتزاج پیدا کر سکتا ہے جو آج کے جدید معاشی ماہرین کے لیے بھی بڑی حیرت کا باعث ہے۔ بالکل، یہ واقعی حیران کن ہے۔ ہمارے سامنے جو ذرائع موجود ہیں نا، ان میں سونا، چاندی، تجارتی سامان اور قدیم دور کے کسٹم آفیسر جسے اس وقت العاشر کہا جاتا تھا، اس کے حوالے سے انتہائی دلچسپ اور منطقی احکامات بیان کیے گئے ہیں۔ ہم دیکھیں گے کہ یہ نظام کس طرح ہر قدم پر ایک خاص فلسفے کے تحت کام کرتا ہے۔ یہ تو ایک بہت ہی دلچسپ سفر ہونے والا ہے میرے خیال میں۔ اچھا، کسی بھی تجارتی سرگرمی کو سمجھنے سے پہلے ان چیزوں کو سمجھنا ضروری ہے جو تجارت کی بنیاد بنتی ہیں، اور کلاسیکی معیشت میں یہ بنیاد سونا اور چاندی ہیں۔ ذرائع بتاتے ہیں کہ ان دھاتوں پر زکوٰۃ کا ایک خاص نصاب مقرر کیا گیا ہے، لیکن کوئی بھی عام انسان یہ سوچ سکتا ہے کہ یہ نصاب آخر کام کیسے کرتا ہے اور اس کی حد کیا مقرر کی گئی تھی۔ مال کی اس بنیادی اکائی کو سمجھنا واقعی سب سے اہم ہے۔ ذرائع کے مطابق چاندی کا نصاب 200 درہم، یا جسے اس دور کے پیمانے میں 5 اوقیہ کہا جاتا تھا، مقرر کیا گیا ہے۔ 200 درہم، اور سونے کا کیا حساب تھا؟ سونے کا نصاب 20 مسقال مقرر کیا گیا ہے۔ تو جب کسی شخص کی ملکیت میں یہ مقدار پورے 1 سال تک برقرار رہے تو چاندی پر 5 درہم اور سونے پر آدھا مسقال زکوٰۃ واجب ہو جاتی ہے۔ حساب کے اعتبار سے دیکھیں تو یہ مال کا 40واں حصہ بنتا ہے، یعنی 2.5%۔ صحیح، 2.5%۔ اب یہاں 200 درہم کو محض ایک عدد نہیں سمجھنا چاہیے۔ تاریخی اعتبار سے 200 درہم ایک اتنی معقول رقم تھی جو کسی بھی درمیانے درجے کے خاندان کو ایک طویل عرصے تک معاشی تحفظ فراہم کر سکتی تھی۔ یعنی یہ کوئی ایسی معمولی رقم نہیں تھی جو روزمرہ کے اخراجات میں فوراً ہی ختم ہو جائے۔ اگر اسے آج کی معاشی زبان میں سمجھنے کی کوشش کی جائے نا، تو کوئی بھی اسے بینک اکاؤنٹ کے منیمم بیلنس کی شرط سے تشبیہ دے سکتا ہے۔ میرا مطلب ہے ایک ایسا خط امتیاز جو یہ طے کرتا ہے کہ کون شخص معاشی طور پر مستحکم ہے اور کون نہیں۔ بالکل، بہت عمدہ مثال دی آپ نے۔ تو جب تک کسی کی جمع شدہ رقم اس کم از کم حد یعنی نصاب تک نہیں پہنچتی، اس پر کسی قسم کی زکوٰۃ یا کٹوتی کا کوئی بوجھ نہیں ڈالا جاتا۔ یہ غریب اور کم آمدنی والے طبقے کے لیے ایک بہت بڑا ریلیف ہے، لیکن یہاں انسانی نفسیات کا ایک تاریک پہلو بھی سامنے آتا ہے۔ وہ کیسے؟ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ انسان کے پاس یہ منیمم بیلنس یا نصاب آ جاتا ہے، مگر مال کی ہوس اور اسے مزید بڑھانے کا لالچ اس پر اس قدر حاوی ہو جاتا ہے کہ وہ اپنا فرض بھول کر بس دولت کے انبار لگانے میں مصروف ہو جاتا ہے۔ استغفر اللہ! یہ لالچ انسان کو اس خوبصورت نظام کی برکات سے بالکل محروم کر دیتا ہے۔ صحیح بات ہے، لالچ واقعی انسان کی بصیرت چھین لیتا ہے۔ اور اسی مال کے حساب کتاب میں کلاسیکی فقہا کے ہاں ایک انتہائی باریک بین بحث ملتی ہے جسے کسر یعنی فریکشنز کا مسئلہ کہا جاتا ہے۔ کسر کا مسئلہ یہ کیا ہے؟ ذرا تفصیل سے بتائیے۔ جی، ذرا تصور کریں کہ ایک شخص کے پاس 200 درہم پورے ہیں جس پر اس نے 5 درہم دے دیے، لیکن اگر اس کے پاس 215 یا 220 درہم ہوں تو اس درمیانی زیادتی کا کیا بنے گا؟ اچھا، یعنی اس 15-20 درہم پر بھی اسی تناسب سے زکوٰۃ نکالی جائے گی؟ یہاں امام ابو حنیفہ کا موقف بہت منفرد ہے۔ ان کے نزدیک جب تک چاندی 200 درہم کے بعد مزید 40 درہم تک نہ پہنچ جائے، یعنی 240 نہ ہو جائے، اس درمیانی زیادتی پر کوئی زکوٰۃ نہیں ہے۔ ارے واہ، یہ تو ایک مکمل سلیب سسٹم کی طرح کام کرتا ہے۔
بالکل. اس کی بنیادی حکمت یہ تھی کہ اس زمانے میں جب ڈیجیٹل کیلکولیٹر نہیں ہوتے تھے، معمولی کسر کا حساب نکالنا لوگوں کے لیے شدید الجھن اور مشقت کا باعث بن سکتا تھا. یہ تو انتظامی آسانی کا ایک بہترین نمونہ نظر آتا ہے، لیکن میں سوچ رہی تھی کہ کیا باقی فقہا بھی اس سلیب سسٹم سے متفق تھے؟ کیونکہ اگر کسی کے پاس 239 درہم ہیں تو 39 درہم پر کوئی زکوٰۃ نہ ہونا حساب کے اعتبار سے تھوڑا عجیب لگ سکتا ہے کسی کو بھی. یہی وجہ ہے کہ امام شافعی، امام ابو یوسف اور امام محمد کا موقف اس سے ذرا مختلف ہے. ان کے نزدیک 200 درہم کے بعد جتنی بھی زیادتی ہوگی، چاہے وہ 1 درہم ہو یا 10، اس پر اسی تناسب یعنی 2.5% کے حساب سے زکوٰۃ واجب ہوگی. اچھا، یعنی وہ ہر زیادتی کو گنتے ہیں. جی. ان کی دلیل یہ ہے کہ جب اصل مال پر ایک شرح مقرر کر دی گئی ہے تو زیادتی کو معاف کرنے کی کوئی ٹھوس وجہ نہیں ہے. دونوں آرا کا اپنا ایک مضبوط منطقی اور حسابی پس منظر ہے جو اس نظام کی لچک کو ظاہر کرتا ہے. سونے اور چاندی کے اس تکنیکی حساب سے ہٹ کر ایک ایسا پہلو بھی ہے جو روزمرہ زندگی سے بہت گہرا تعلق رکھتا ہے. میرا مطلب ہے خواتین کے زیورات کا مسئلہ. یہ بہت اہم موضوع ہے. کوئی بھی یہ دلیل دے سکتا ہے کہ زیورات تو روزمرہ کے استعمال کی چیز ہے نا. ایک خاتون کو شادی پر زیور ملتا ہے، وہ اسے تقریبات میں پہنتی ہیں. وہ کوئی سونے کی تاجر تو نہیں ہے جو اس سے منافع کما رہی ہو. تو کیا اس صورت میں ان ذاتی استعمال کی چیزوں پر زکوٰۃ کا بوجھ ڈالنا زیادتی نہیں لگتی؟ یہ اعتراض بظاہر بہت وزن رکھتا ہے اور کلاسیکی فقہ میں اس پر بڑی شاندار بحث موجود ہے. جو امام شافعی کا زاویہ نگاہ ہے نا، وہ بالکل وہی ہے جو ابھی پیش کیا گیا. ان کے نزدیک استعمال کے مباح زیورات جیسے عورتوں کے پہنے جانے والے زیور یا مردوں کی چاندی کی ایک انگوٹھی، ان پر کوئی زکوٰۃ نہیں ہے. اچھا، تو وہ اسے ذاتی استعمال کی چیز مانتے ہیں؟ بالکل. ان کی دلیل بہت سادہ اور فطری ہے کہ یہ چیزیں روزمرہ استعمال کی ہیں، بالکل ویسے ہی جیسے آپ کے مہنگے کپڑے، سواری یا گھر کا فرنیچر. چونکہ ان پر کوئی ٹیکس نہیں، لہٰذا استعمال کے زیورات پر بھی نہیں. تو پھر ایک سوال ذہن میں آتا ہے کہ فقہ حنفی میں ان زیورات پر زکوٰۃ کیوں واجب قرار دی گئی ہے؟ ان کا استدلال کیا ہے جو اس روزمرہ استعمال کی دلیل کو کاٹتا ہے؟ ان کا استدلال دھات کے اصل نوعیت پر کھڑا ہے. فقہ حنفی کے مطابق سونا اور چاندی اپنی پیدائش اور اصل کے اعتبار سے مال نامی یعنی بڑھنے والا مال ہیں. مال نامی یعنی اس کی ویلیو ہمیشہ رہتی ہے؟ جی ہاں. آپ سونے کو کسی بھی شکل میں ڈھال لیں، چاہے وہ ایک اینٹ ہو، بسکٹ ہو یا گلے کا خوبصورت ہار، اس کے اندر موجود تجارت کی صلاحیت، اس کی قوت خرید اور اس کی بین الاقوامی مالی حیثیت کبھی ختم نہیں ہوتی. یہ تو بہت مضبوط دلیل ہے. وہ ایک ایسا مال ہے جو ہر وقت نقدی کی صورت میں موجود ہے، اسی لیے اسے روزمرہ کے کپڑوں یا فرنیچر پر قیاس نہیں کیا جا سکتا. یہ دراصل پہنی ہوئی دولت ہے، اور ظاہر ہے جب کوئی شخص اس قدر مالیت کے اثاثے کو صرف ذاتی تجوری کی زینت بنا لے اور اس مال نامی پر زکوٰۃ ادا کر کے معاشرے میں دولت کی گردش کا حصہ نہ بنے، تو اس کے روحانی اور معاشی نتائج بہت سنگین ہو سکتے ہیں. استغفر اللہ. یہ رویہ بالآخر دولت کو چند ہاتھوں میں سمیٹ دیتا ہے. پہنی ہوئی دولت کا تصور واقعی اس بحث کو ایک نیا رخ دے دیتا ہے. اور جب ہم دولت کی گردش اور مال نامی کی بات کرتے ہیں تو سونے اور چاندی سے قدرتی طور پر ایک اور چیز جنم لیتی ہے، اور وہ ہے تجارتی سامان. معیشت کا اصل پہیہ تو یہی تجارتی سامان یا عروض تجارہ چلاتا ہے نا؟ بالکل. تجارت کے بغیر تو معیشت چل ہی نہیں سکتی. ذرائع میں اس حوالے سے جو اصول بیان کیا گیا ہے وہ میرے خیال میں پورے تجارتی قانون کا دل ہے. کیا آپ اس اصول کی تفصیلات میں جا سکتے ہیں کہ تجارتی سامان کی مالیت کا تعین کس بنیاد پر کیا جاتا تھا؟ تجارتی سامان کے حوالے سے کلاسیکی فقہا نے جو اصول وضع کیا وہ بس ایک جملے میں سمٹ جاتا ہے، لیکن اس کی وسعت واقعی حیران کن ہے. وہ اصول ہے انفعوا للمساکین، یعنی ہر وہ طریقہ اپنایا جائے گا جو غریبوں اور مسکینوں کے لیے سب سے زیادہ فائدہ مند ہو. غریبوں کا سب سے زیادہ فائدہ، یہ تو بہت پیارا اصول ہے. جی بالکل. جب ایک تاجر کے گودام میں مال پڑا ہو، چاہے وہ کپڑا ہو، جوتے ہوں یا کوئی اور تجارتی شے، تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس کی قیمت کا اندازہ سونے کے حساب سے لگایا جائے یا چاندی کے حساب سے. تو یہاں یہ اصول حرکت میں آتا ہے. سامان کی قیمت اس دھات کے نصاب سے لگائی جائے گی جس سے نصاب جلدی پورا ہو جائے. اس کو تھوڑا مزید
کھول کر سمجھنے کی ضرورت ہے۔ فرض کریں کہ ایک شخص کے پاس چمڑے کے جوتوں کا بہت بڑا سٹاک ہے، اب اس کا حساب کیسے ہوگا؟ تو فرض کریں اس دور میں چاندی کی قیمت کم ہے اور سونے کی زیادہ۔ اگر ان جوتوں کی مالیت چاندی میں لگائی جائے تو وہ چاندی کے 200 درہم کے نصاب کو فوراً پہنچ جاتی ہے، لیکن اگر سونے میں لگائی جائے تو وہ سونے کے 20 مسکال تک نہیں پہنچ پاتی۔ اچھا، تو مطلب چاندی سے نصاب جلدی پورا ہو رہا ہے۔ بالکل، تو اس صورت میں انفع للمساکین کا اصول کہتا ہے کہ آپ اس مالیت کو چاندی کے حساب سے تولیں گے تاکہ زکوٰۃ واجب ہو جائے اور معاشرے کے غریب افراد کو ان کا حصہ مل سکے۔ اس پورے عمل کا مرکز و محور ہی یہ ہے کہ زکوٰۃ کے نظام کو غریبوں کے حق میں موڑ دیا جائے۔ یہ قانون سازی کی کتنی شاندار اور حساس مثال ہے، یعنی قانون بناتے وقت سب سے زیادہ فکر اس طبقے کی گئی ہے جس کی آواز معاشرے میں سب سے کمزور ہوتی ہے۔ آج کی دنیا کا منظرنامہ دیکھیں تو صورتحال بالکل برعکس نظر آتی ہے۔ جی، آج کے حالات تو کافی مختلف ہیں۔ آج کل کے کارپوریٹ اور ٹیکس قانونوں میں بڑے بڑے وکیل ایسے راستے اور خامیاں تلاش کر لیتے ہیں جن سے طاقتور اور امیر ترین طبقہ اربوں کا ٹیکس بچا لیتا ہے، جبکہ عام آدمی اور غریبوں کے حقوق دن دہاڑے مارے جاتے ہیں۔ استغفر اللہ۔ ایسے میں یہ قدیم اصول ایک امید کی کرن محسوس ہوتا ہے۔ بلا شبہ یہ ایک بہت بڑا فرق ہے قدیم اور جدید نظام میں۔ لیکن یہاں تاجر کے نقطہ نظر سے بھی ایک سوال پیدا ہوتا ہے۔ کوئی بھی یہ کہہ سکتا ہے کہ زکوٰۃ کا نظام تاجر کے لیے بہت سخت ہے۔ کاروبار میں تو اتار چڑھاؤ آتا رہتا ہے۔ اگر سال کے درمیان میں کسی وجہ سے تاجر کو بھاری نقصان ہو جائے اور اس کا مال نصاب کی حد سے نیچے گر جائے تو کیا اسے رعایت نہیں ملنی چاہیے؟ یہ ایک بہت عملی سوال ہے اور ذرائع نے اس الجھن کو بہت خوبصورتی سے سلجھایا ہے۔ اصول یہ مقرر کیا گیا ہے کہ زکوٰۃ کے واجب ہونے کے لیے سال کے شروع اور سال کے آخر میں نصاب کا پورا ہونا شرط ہے۔ درمیانے سال میں آنے والے اتار چڑھاؤ کا زکوٰۃ پر کوئی اثر نہیں پڑتا۔ ایک سیکنڈ، یعنی اگر بیچ میں مال کم ہو گیا تو کوئی مسئلہ نہیں؟ جی، اگر یکم محرم کو کسی تاجر کے پاس نصاب مکمل تھا، پھر سال کے وسط میں اسے نقصان ہوا اور مال نصاب سے کم ہو گیا، لیکن سال ختم ہونے پر دوبارہ اس کا کاروبار چمک اٹھا اور نصاب پورا ہو گیا تو اس پر پورے سال کی زکوٰۃ واجب ہوگی۔ درمیانی نقصان اس کے ذمے سے زکوٰۃ کو ساقط نہیں کرے گا۔ کیا کسی بھی صورت میں یہ درمیانی نقصان زکوٰۃ کو معاف نہیں کرتا؟ مطلب اگر بہت بڑا نقصان ہو جائے؟ اس میں صرف ایک استثناء موجود ہے، اور وہ یہ کہ خدا نخواستہ تاجر کا سارا مال ہی کسی ناگہانی آفت، آگ یا چوری کی وجہ سے مکمل طور پر ہلاک یا تباہ ہو جائے۔ اگر ایسی ہلاکت واقع ہو جائے جس سے مال کا وجود ہی ختم ہو جائے تو پھر سال کا تسلسل ٹوٹ جاتا ہے اور زکوٰۃ ساقط ہو جاتی ہے۔ او صحیح۔ کیونکہ ظاہر ہے جب مال ہی نہیں رہا اور انسان کی ساری جمع پونجی خاکستر ہو گئی تو اس بے بسی کی حالت میں اس پر کوئی بوجھ نہیں ڈالا جا سکتا۔ استغفر اللہ۔ لیکن عام تجارتی نقصان جو مکمل ہلاکت نہ ہو وہ زکوٰۃ کو ساقط نہیں کرتا۔ یہ جو درمیانی اتار چڑھاؤ کو نظر انداز کرنے کا تصور ہے، یہ تو میں دیکھ رہی ہوں کہ جدید دنیا کی کارپوریٹ فائنانس اور اکاؤنٹنگ کے اصولوں کے بالکل عین مطابق ہے۔ وہ کیسے؟ ذرا بتائیے سننے والوں کے لیے۔ سے اوپننگ بیلنس کہتے ہیں اور اختتام کی پوزیشن یعنی کلوزنگ بیلنس دیکھتی ہے۔ اگر مئی کے مہینے میں کمپنی کا گراف نیچے چلا گیا تھا لیکن دسمبر آتے آتے اس نے بمپر منافع کما لیا تو ٹیکس حکام مئی کے نقصان کو دیکھ کر اسے سالانہ ٹیکس سے معافی نہیں دیتے۔ انہیں اس بات سے غرض ہوتی ہے کہ سال کے آخر میں کمپنی کی کل مالیت کیا ہے۔ ارے واہ، یہ ایک انتہائی موزوں تشبیہ ہے اور در حقیقت اس اصول میں تاجروں کے لیے ایک بہت بڑی انتظامی سہولت چھپی ہے۔ ذرا سوچئے، اگر درمیانی سال کی ہر کمی بیشی پر زکوٰۃ کا حساب تبدیل کرنا پڑتا تو تاجر اپنا کاروبار کرتا یا ہر روز اپنی انوینٹری اور تجوری میں پڑے سکوں کا حساب ہی لگاتا رہتا؟ بالکل، یہ تو بہت مشکل ہو جاتا۔ تو یہ اصول انہیں روزمرہ کے حساب کتاب کی اذیت سے بچاتا ہے۔ اب اگر ہم شہر کی منڈیوں سے باہر نکلیں جہاں یہ تجارتی سامان بکتا ہے اور ان قافلوں کے ساتھ بین الاقوامی شاہراہوں کا سفر کریں تو ریاست کا ایک نیا اور بہت اہم کردار ہمارے سامنے آتا ہے۔ ذرائع ہمیں قدیم اسلامی ریاست کے ایک کسٹم افسر سے متعارف کراتے ہیں جسے اس دور میں العاشر کہا جاتا تھا۔ العاشر، یہ نام ہی اپنے اندر ایک عجیب سی تاریخی کشش رکھتے ہیں۔
آج کل جب ہم بارڈر کنٹرول، امیگریشن اور کسٹم چیک پوسٹوں کو دیکھتے ہیں جہاں مشینوں سے تلاشی لی جاتی ہے اور دستاویزات کی درجنوں بار جانچ پڑتال ہوتی ہے، تو یہ تصور کرنا واقعی حیرت انگیز ہے کہ اس زمانے کی تجارتی شاہراہوں پر جہاں سے ریشم، مسالے اور سونا گزرتا تھا، وہاں العاشر کا نظام کار کیا تھا؟ ذرائع اس حوالے سے کیا بتاتے ہیں؟ جو بات سب سے زیادہ چونکا دینے والی ہے نا، وہ یہ کہ العاشر کا پورا نظام بدگمانی یا تلاشی پر نہیں بلکہ اعتماد اور حلف پر قائم تھا۔ اعتماد پر؟ وہ کیسے؟ جب کوئی تجارتی قافلہ العاشر کی چیک پوسٹ پر رکتا تو اس کا مال کھولنے اور کھنگالنے کے بجائے تاجر سے سوال کیا جاتا تھا۔ اگر وہ تاجر حلف اٹھا کر کہہ دیتا کہ اس مال پر ابھی سال مکمل نہیں ہوا، یا اس مال کے مقابلے میں اس پر اتنا ہی بڑا قرض ہے، یا وہ اپنے آبائی شہر کے فقراء کو پہلے ہی اس مال کی زکوٰۃ ادا کر چکا ہے، تو العاشر بغیر کسی بحث کے اس کی بات کو سچا مان لیتا تھا اور قافلے کو گزرنے کی اجازت دے دی جاتی تھی۔ حیرت کی بات ہے، یہ ریاست کی طرف سے اپنے شہریوں پر اعتماد کی ایک ایسی مثال ہے جو آج کے جدید دور میں تو ناپید ہے۔ اگرچہ کوئی بھی تاجر اس نرمی کا ناجائز فائدہ اٹھا کر چھوٹی قسم کھا سکتا تھا اور ریاستی خزانے کو نقصان پہنچا کر ٹیکس چوری کرنے کا ارادہ کر سکتا تھا۔ استغفر اللہ۔ جی، یہ خطرہ تو ہمیشہ رہتا ہے۔ لیکن اس کے باوجود قانون نے تفتیش اور جاسوسی کے ذریعے تاجر کی تذلیل کرنے کے بجائے اس کے ضمیر اور خدا خوفی پر بھروسہ کیا، اور ظاہر ہے کہ جو تاجر دیانتداری سے ٹیکس دیتا ہوگا اس کے لیے کوئی نہ کوئی شرح تو مقرر ہوگی۔ کیا یہ ایک ہی فلیٹ ریٹ تھا یا مختلف درجات تھے؟ اس نظام میں باقاعدہ درجہ بندی موجود تھی، یعنی جسے آج ہم ٹیکس بریکٹس کہتے ہیں۔ یہ ایک ہی لاٹھی سے سب کو ہانکنے والا نظام بالکل نہیں تھا۔ مسلمان تاجر سے ربع العشر یعنی مال کا 40واں حصہ وصول کیا جاتا تھا، جو کہ دراصل زکوٰۃ ہی تھی، یعنی 2.5%۔ اچھا، اور غیر مسلم شہریوں کے لیے کیا اصول تھا؟ جو ذمی تاجر تھا، یعنی اسلامی ریاست کا وہ غیر مسلم شہری جسے ریاست نے جان و مال اور کاروبار کا مکمل تحفظ دے رکھا تھا، اس سے نصف العشر یعنی 5% لیا جاتا تھا۔ اور پھر باری آتی تھی حربی تاجر کی، یعنی وہ تاجر جس کا تعلق کسی ایسی دشمن ریاست سے ہو جس کے ساتھ جنگ کی حالت ہو یا کوئی مستقل امن معاہدہ نہ ہو، اس سے عشر یعنی 10% کسٹم ڈیوٹی وصول کی جاتی تھی۔ حربی یعنی دشمن ملک کے تاجر پر 10% ٹیکس لگانا تو بالکل سمجھ میں آتا ہے۔ ریاست کی سلامتی اور معاشی تحفظ کا تقاضا بھی یہی ہے، لیکن ذرائع میں ایک جگہ ان دشمن ریاستوں کے تاجروں کے ساتھ تجارتی تعلقات کے حوالے سے جو خارجہ پالیسی یا اصولی برتاؤ بیان کیا گیا ہے، وہ انتہائی منفرد لگا مجھے۔ جی، وہ خارجہ پالیسی دراصل جوابی کارروائی یا جسے بین الاقوامی تعلقات میں ریسیپروسٹی کہا جاتا ہے، اس کے اصول پر مبنی تھی۔ ذرائع میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی ایک بہت واضح ہدایت ملتی ہے کہ حربی تاجروں کے ساتھ بالکل ویسا ہی سلوک کیا جائے گا جیسا سلوک ان کی ریاست ہماری سرحدوں میں جانے والے مسلمان تاجروں کے ساتھ کرتی ہے۔ یعنی جیسا وہ کریں گے ویسا ہم کریں گے؟ بالکل۔ اگر کوئی دشمن ریاست ہمارے تاجروں سے گزرنے کا کوئی ٹیکس نہیں لے گی تو اسلامی ریاست کی چیک پوسٹ پر العاشر بھی ان کے تاجروں کو بغیر کسی ٹیکس کے گزرنے دے گا۔ اگر وہ ہمارے تاجروں سے 5% لیتے ہیں تو ہم بھی جواباً ان سے 5% ہی وصول کریں گے۔ یہ برابری اور انصاف کا ایک عالمی معیار تھا۔ یہ تو ایک مکمل طور پر متوازن اور منصفانہ تجارتی معاہدہ لگتا ہے، لیکن اسی تناظر میں ذرائع نے ایک ایسی فرضی صورتحال یا سوال پیش کیا ہے جو میرے خیال میں اس پورے تفصیلی جائزے کا سب سے زیادہ طاقتور اور روح کو جھنجھوڑ دینے والا نقطہ ہے۔ آپ کس سوال کی بات کر رہی ہیں؟ سوال یہ اٹھایا گیا ہے کہ اگر وہ دشمن ریاست سفاکیت پر اتر آئے اور کسی قسم کے قانون کی پرواہ کیے بغیر ہمارے تاجروں کا سارا مال چھین کر ضبط کر لے، تو کیا اب اسلامی ریاست کا عشر بھی جوابی کارروائی کے طور پر اس دشمن ملک کے تاجروں کا 100% مال ضبط کر لے گا؟ اور اس سوال کا جو جواب ذرائع میں موجود ہے نا، وہ انسانی تاریخ کے اخلاقی عروج کی بہترین عکاسی کرتا ہے۔ فقہا نے واضح الفاظ میں لکھا ہے کہ نہیں، سارا مال کسی صورت نہیں لیا جائے گا۔ ایک سیکنڈ، انہوں نے ہمارا سارا مال لے لیا لیکن ہم نہیں لیں گے؟ جی، اگرچہ انہوں نے ہمارے لوگوں کا سارا مال لوٹ لیا ہے، لیکن ہم جوابی کارروائی میں ان کا سارا مال نہیں چھینیں گے۔
اور اس کی وجہ یہ نہیں کہ ہم کمزور ہیں، بلکہ اس کی وجہ یہ بتائی گئی ہے کہ ان کا یہ عمل غداری، دھوکہ اور غدر کی کیٹیگری میں آتا ہے۔ اور اس کے بعد وہ تاریخی جملہ لکھا گیا ہے، لنا احق بمکارم الاخلاق، یعنی اس لیے کہ ہم اعلیٰ اخلاقیات اپنانے اور ان پر قائم رہنے کے زیادہ حقدار ہیں۔ ہم ان کے ظلم، غداری اور غنڈہ لردی کا جواب اسی طرح کی غنڈہ گردی سے نہیں، بلکہ اپنے طے شدہ اصولی، قانونی اور اخلاقی دائرے میں رہ کر دیں گے۔ یہ بات سن کر تو رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ ذرا آج کی دنیا کا تصور کریں۔ آج جب طاقتور ممالک کے درمیان تجارتی جنگیں شروع ہوتی ہیں تو وہ ایک دوسرے کی معیشت کو تباہ کرنے کے لیے ہر قسم کے غیر اخلاقی ہتھ کنڈے، پابندیاں اور انتقامی کارروائیاں کرتے ہیں۔ معاشی بالادستی کے لیے سفارتکاری کے نام پر دھوکہ دہی ایک عام سی بات بن چکی ہے۔ استغفر اللہ۔ بالکل، آج کل تو یہی کچھ ہو رہا ہے۔ ایسے خونخوار دور میں کھڑے ہو کر جب ہم صدیوں پرانی ایک قانونی کتاب میں یہ پڑھتے ہیں کہ ہم اعلیٰ اخلاقیات اپنانے کے زیادہ حقدار ہیں، تو یہ واضح ہو جاتا ہے کہ یہ محض خزانہ بھرنے کا نظام نہیں تھا، یہ ایک پوری تہذیب کی کردار سازی تھی۔ بے شک، کردار سازی تو اس کی بنیاد تھی۔ اچھا، اسی عاشر اور غیر مسلم شہریوں کی تجارت کے حوالے سے ایک اور باریک نقطہ بھی ہے جس پر بات کرنا ضروری ہے، ممنوعہ اشیاء کا مسئلہ۔ مطلب اگر کوئی ذمہ تاجر اپنے مال میں ایسی اشیاء لے کر آئے جو اسلام میں قطعی حرام ہیں، جیسے خنزیر یا شراب، تو ایک اسلامی ریاست کا کسٹم آفیسر ان چیزوں کے ساتھ کیا سلوک کرے گا؟ کیا ان پر ٹیکس لگایا جائے گا؟ یہ ایک بہت ہی گہری اور پیچیدہ قانونی بحث ہے جو اس بات کو واضح کرتی ہے کہ ریاست اپنے اصولوں اور غیر مسلم شہریوں کے حقوق کے درمیان کیسا توازن قائم رکھتی ہے۔ ذرائع بتاتے ہیں کہ فقہ حنفی میں اس معاملے کو بڑی باریک بینی سے دیکھا گیا ہے۔ اگر ذمہ تاجر کے مال میں خنزیر موجود ہے تو عاشر اس پر کوئی ٹیکس نہیں لگائے گا۔ خنزیر پر کوئی ٹیکس نہیں؟ اس کی وجہ کیا بتائی گئی ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ اسلامی قانون کی نظر میں خنزیر کی کوئی مالی حیثیت یا قدر و قیمت سرے سے موجود ہی نہیں ہے۔ جس چیز کی قانون میں کوئی مالی وقعت ہی نہ ہو اس پر ٹیکس کیسا؟ لیکن شراب کا معاملہ اس سے قدرے مختلف ہے۔ شراب کا معاملہ مختلف کیوں ہے؟ شراب بھی تو حرام ہے، پھر اس پر ٹیکس کیوں اور کیسے لیا جائے گا؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ذمیوں کے اپنے مذہب اور معاشرتی نظام میں شراب کی ایک تسلیم شدہ مالیاتی حیثیت ہے۔ وہ اسے خریدتے بیچتے ہیں اور یہ ان کی معیشت کا حصہ ہے۔ ریاست چونکہ ان کے عقائد اور مال کے تحفظ کی ضمانت دے چکی ہے، اس لیے عاشور شراب کی مقدار کو نہیں دیکھے گا کہ کتنے بیرل یا بوتلیں ہیں۔ تو پھر وہ کیا دیکھے گا؟ وہ اس کی کل مالیت یا قیمت کا اندازہ لگا کر اس قیمت پر ٹیکس وصول کرے گا۔ یہ اس بات کی علامت ہے کہ ریاست ان کے اس مال کو ایک قانونی تحفظ فراہم کر رہی ہے جو ان کے اپنے عقیدے کی روح سے جائز ہے۔ یہ ایک انتہائی شاندار توازن ہے جو اقلیتوں کے معاشی حقوق اور ریاستی قوانین کو ایک ساتھ لے کر چلتا ہے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ ریاست بے وقت اپنے مذہبی اصولوں پر بھی کاربند ہے اور ساتھ ہی اپنے غیر مسلم شہریوں کے ان حقوق کا بھی تحفظ کر رہی ہے جو شاید ریاستی عقیدے سے ہم آہنگ نہ ہوں مگر ان کے معاشی وجود کا حصہ ہوں۔ یہ تمام تفصیلات اور باریکیاں ہمیں ایک ہی نتیجے کی طرف لے جاتی ہیں کہ اس پورے نظام کو کتنا گہرا، متوازن اور مربوط بنایا گیا تھا۔ واقعی یہ ایک مکمل اور مربوط ضابطہ حیات ہے۔ اگر ہم آج کے اس پورے جائزے کا نچوڑ نکالیں تو یہ بات روز روشن کی طرح عیاں ہو جاتی ہے کہ زکوٰۃ کو محض ایک عام سا ریاستی ٹیکس سمجھنا ایک بہت بڑی تاریخی اور علمی بھول ہوگی۔ یہ ایک ایسا جامع ضابطہ حیات ہے جس کی پوری عمارت انفع للمساکین یعنی غریبوں کی فلاح کے ستون پر کھڑی کی گئی ہے۔ یہ ایک ایسی ریاست کا تصور پیش کرتا ہے جو اپنے تاجروں کے حلف پر اعتبار کرنے کا حوصلہ رکھتی ہے اور سب سے بڑھ کر یہ سکھاتی ہے کہ بین الاقوامی تجارت کے میدان کارزار میں حتیٰ کہ اپنے بدترین دشمنوں کے مقابلے میں بھی مکارم الاخلاق یعنی بلند ترین اخلاقیات کا دامن کسی صورت ہاتھ سے نہ چھوٹنے پائے۔ اس میں کوئی شک نہیں، اور یہ تفصیلی مطالعہ ہمیں اس بات کا بھی گہرا احساس دلاتا ہے کہ ان کلاسیکی فقہا کی سوچ، ان کی حکمت اور دور اندیشی کتنی وسعت رکھتی تھی۔ انہوں نے انسانی نفسیات، معاشیات اور قانون کو جس خوبصورتی سے ایک لڑی میں پرویا ہے وہ لاجواب ہے۔ بالکل لاجواب ہے۔ ان اصولوں کی تہہ تک پہنچنا اور ان کی اصل روح کو سمجھنا ہر طالب علم کے لیے ایک چیلنج ہے۔
اگر کسی بھی انسان سے ان احکامات کی حکمت کو سمجھنے، بیان کرنے یا ان پر عمل کرنے میں کوئی کمی یا کوتاہی رہ جائے، یا علم کی محدودیت کی وجہ سے کوئی غلطی ہو جائے، تو اس پر ندامت ہی ظاہر کی جا سکتی ہے۔ استغفر اللہ۔ ہمیں اس علم کے سمندر سے مسلسل سیکھنے اور غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے۔ بلا شبہ سیکھنے اور غور و فکر کرنے کا یہ سفر کبھی ختم نہیں ہوتا، اور اسی تجسس کو زندہ رکھنے کے لیے ہم آج کا یہ جائزہ ایک ایسے فکر انگیز سوال پر ختم کر رہے ہیں جو یقیناً کسی کو بھی مزید سوچنے، تحقیق کرنے اور ان قدیم اصولوں کو نئے زاویے سے دیکھنے پر مجبور کر دے گا۔ وہ سوال کیا ہے؟ آج ہم نے تفصیل سے دیکھا کہ تجارتی سامان کی مالیت طے کرتے وقت فقہا کا حتمی اصول یہ تھا کہ غریبوں کے لیے سب سے زیادہ فائدہ مند یعنی انفع للمساکین صورت نکالی جائے۔ اب ذرا سوچئے، آج کے اس جدید ترین ڈیجیٹل دور میں جہاں کرپٹو کرنسی، بٹ کوائن اور دیگر ڈیجیٹل اثاثے موجود ہیں جن کی مالیت لمحہ بلمحہ بلکہ سیکنڈ کے حساب سے آسمان کی بلندیوں اور زمین کی پستیوں کے درمیان جھولتی رہتی ہے۔ بالکل، ان کی مارکیٹ تو بہت غیر مستحکم ہوتی ہے۔ تو اگر یہ کلاسیکی فقہ آج ہمارے درمیان موجود ہوتے تو ان انتہائی غیر مستحکم اور تیزی سے بدلنے والے اثاثوں پر وہ انفع للمساکین کا یہ شاندار اصول کیسے نافذ کرتے؟ کیا وہ اس کے روزمرہ کے شدید اتار چڑھاؤ کو مد نظر رکھتے، یا سال کے آغاز اور اختتام کے اسی کارپوریٹ اصول پر قائم رہتے جو انہوں نے صدیوں پہلے وضع کیا تھا؟ یہ ایک ایسا سوال ہے جو کسی بھی سننے والے کے ذہن میں ماضی کی حکمت کو مستقبل کی پیچیدہ معیشت کے ساتھ ایک پل کی طرح جوڑ دیتا ہے۔ ھذا ما عندی واللہ ورسولہ اعلم بالصواب۔